بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بی بی کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت مریم بی بی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ یہودیوں کے سردار شیوا کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک کیوں پالا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اور کس حالت میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب دنیا میں واپس آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے؟ اور امام مہدی کی ان کے ساتھ ملاقات کب اور کیسے ہوگی؟ اور امام مہدی کہاں دفن ہوں گے؟ یہ سارا کا سارا واقعہ آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو لے کر بیت القدس سے ملک شام کو روانہ ہوئے۔ راستے میں چلتے چلتے اچانک حضرت مریم بی بی بیمار ہو گئیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہر طرف گھاس ہی گھاس اور گھنا جنگل تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت مریم بی بی نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، بیٹا مجھے ایک جڑ لا دو، ہو سکتا ہے کہ اس دوا کو کھا کر اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماری کی حالت میں اپنی والدہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی موجود نہ تھا، اور وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر اس جڑ کو تلاش کرنے کے لیے وہاں سے نکلے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو الوداع کہہ کر نکلے، اور دوسری طرف ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم بی بی وہیں وفات پا گئی۔ خدا کے حکم سے اسی وقت بہشت کی حوروں نے آ کر ان کو غسل دیا۔ وہ حوریں اپنے ساتھ حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کا کفن بھی لائی تھیں۔ حوروں نے ہی حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا، اور پھر حوریں واپس چلی گئیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی والدہ کو پکارنے لگے، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی والدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی ہیں۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ پکارا تو کوئی آواز نہ آئی، پھر انہوں نے دوسری مرتبہ پکارا تو پھر کوئی آواز نہ آئی۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ اپنی والدہ کا نام لیا تو آواز آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ والدہ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ میں نے آپ کو بار بار پکارا مگر آپ کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ حضرت مریم بی بی نے کہا کہ اے میرے بیٹے، پہلے میں جنت الفردوس میں تھی، اس کے بعد جب تم نے مجھے دوسری مرتبہ پکارا تو میں سدرۃ المنتہا پر تھی، اور جب تم نے مجھے تیسری مرتبہ پکارا تو میں پہلے آسمان پر آئی، پھر میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے امی جان اپنا حال بیان کرو۔ حضرت مریم بی بی بولی، اے بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے عیسیٰ، اس سے بہتر اور کیا مراد ہو سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی یہ بات سنی تو آپ عبیدہ ہو گئے اور رونے لگے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس بیت القدس آ گئے اور لوگوں کو خدا کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہفتے کا دن عبادت کے لیے دیا تھا، اور اس روز اور کوئی دوسرا کام کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اور اب ہماری کتاب انجیل ہے، اور اتوار کا دن ہمارے لیے بہت مبارک ہے۔ اس دن کو مانو، اس کا احترام کرو، اور اسی دن نمازیں پڑھو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تو ان کی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام سن کر کینہ کرنے لگی، یعنی اپنے دل میں کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے، ان میں سے کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا۔ یہ لڑکا کیسا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو منسوخ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ہم اس کو مار ڈالیں گے تاکہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا دین جاری رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو یہودی مومن تھے وہ اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، تم نے زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے ان کو مار کر عذاب اٹھایا، اور تم پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرو
اب تم लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने का कसद करना चाहते हो। वो अल्लाह ताला की तरफ से मुरसल नबी बनकर आए हैं। तुम ये अपना इरादा तर्क कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मोजज़ात अता फरमाए हैं, मगर उन मोमन लोगों की बातें उन यहूदियों के दिलों में नहीं उतर रही थीं, और वो बार बार यही कीना कर रहे थे कि हम हर हाल में किसी न किसी तदबीर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मार डालेंगे। ये बातें काफरों की मोमनों ने यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने जब सुनी तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फिक्र करने लगे और हर वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं भी जाते तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अकेला न छोड़ते। एक दिन एक औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों से पूछा कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत ख्याल रखते हो, हर वक्त उनके साथ रहते हो, तुमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में ऐसा कौन सा मोजज़ा देखा है, जरा मुझे भी सुनाओ। तो उनके हवारियों ने कहा कि हजरत ईसा मसीह रसूल खुदा हैं, वो खुदा के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते हैं। कोई नबीना या अंधा आ जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो उनको आंखें अता फरमाते हैं। कोई कोरा या लंगड़ा आ जाए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको अच्छा कर देते हैं। जब उस औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ सुनी तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों यानी कि मानने वालों से कहने लगी कि मुबारकबाद तो उनकी वालदा के लिए है जिन्होंने उनको पेट में रखा, लोगों की तकलीफें बर्दाश्त की। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की बातें सुनी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मुबारकबाद तो उस नबी की उम्मत को है जो कुरान पाक पढ़ेगी। उस औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए ईसा, मुझे बताओ कुरान पाक क्या है, हमने तो कभी ऐसी चीज नहीं सुनी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान वो चीज है जो आखिर ज़मान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होगी, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल से कहने लगे कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ और मैं तस्दीक करता हूँ और मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि अनकरीब एक आखिर ज़मान नबी अहमद मुस्तफ़ा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाला है। उसका नाम अहमद है। दुनिया वाले उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारेंगे और फरिश्ते उसे अहमद यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारेंगे। उनकी उम्मत में बहुत सारे लोग हाफ़िज़ कुरान होंगे और दूसरे पैगंबरों की उम्मत कुरान पाक हिफज ना कर सकेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरियां यहूदियों को सुनाई। यहूदी पहले तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात से वाकिफ थे और जब उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना तो वो आपस में इकट्ठे होकर कहने लगे कि ये तो हमारे दीन को मनसूख कर देगा। जब ये खबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों तक पहुंची तो उन्होंने ये बात सीधी आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बताई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम बिल्कुल मत डरो, अल्लाह ताला बेहतर मुहाफ़िज़ है और वही हमारी हिफाजत फरमाएगा। बस जो बातें मैंने तुम लोगों से कही हैं कि आखिर ज़मान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएंगे और तुम में से जो जिंदा रहेगा उन पर ईमान लाएगा और साबित कदम रहेगा और तुम फिर ही निजात पाओगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम हवारियों को लेकर एक मकान पर गए जिसका नाम ऐन अल सलूक था। यहूदियों ने इस मौका को गनीमत जानकर उस मकान का मुहासरा कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा जो उस मकान के छत में शगाफ करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर उठाकर ले गए और उनको फरिश्तों की मोहब्बत में रखा। और उन यहूदियों के सरदार का नाम शीवा था। वही सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए मकान में घुसा था। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत ढूंढा लेकिन ना पाया, लेकिन उस मनऊन को ये मालूम नहीं था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो इधर मौजूद ही नहीं है। बहरहाल वो मलऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को काफी देर तक ढूंढता रहा। उसके साथी बाहर इंतजार कर रहे थे, हैरान और परेशान हो रहे थे कि हमारा सरदार शीवा काफी देर से अंदर गया है और बाहर नहीं आ रहा। बिला आखिर तमाम के तमाम मकान के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने का कसद किया। मकान के अंदर उन लोगों ने अपने सरदार शीवा को देखा कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत बन गया है और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने के वास्ते किया है।
کیونکہ ان یہودیوں نے جو طیش میں آ کر یہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہ ہر حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے سردار شیوا کو انہی کی شکل و صورت کا بنا دیا۔ ان یہودیوں نے جا کر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھی تو وہ غضبناک ہونے لگے۔ وہ پکار کر کہنے لگا کہ مجھے مت مارو، میں تمہارا سردار شیوا ہوں، مگر وہ ہرگز اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی حکمت کا جلوہ دکھا دیا تھا، اور وہ پھر کہنے لگے کہ تم عیسیٰ ابن مریم ہو، تم نے اپنی جادو سے اپنی شکل شیوا جیسی بنا رکھی ہے۔ پھر وہ یہودی غور کر کے کہنے لگے کہ اچھا، ہم نے مانا کہ تم شیوا ہو، تو یہ بتاؤ کہ عیسیٰ ابن مریم کہاں ہے؟ آخر کار وہ تمام کے تمام اس شعبے میں آ گئے کہ وہ اپنے سردار شیوا کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جان کر ان یہودیوں نے پکڑ لیا، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ اس کو مارا گیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے سامنے جو لوگ ان میں کئی باتیں نکالتے ہیں، اور وہ اس وہم میں پڑ گئے جس کی خبر ان کو نہیں۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سردار شیوا کو 50 برس تک زندہ رکھا اور اسے اس لیے پالا کہ کل ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھاؤں گا اور اس کے واسطے ان کے سردار شیوا کو استعمال کروں گا، کہ یعنی کہ شیوا کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دوں گا، اور یہودی سمجھیں گے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مار دیا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سائے تک کو چھو نہ سکیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال فرعون ملعون کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 400 برس تک اس کو ہر نعمت عطا فرمائی، یعنی کہ وہ جو دعا مانگتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ دریائے نیل میں اس کی حکومت تھی، وہ رات کو روتا اور دن میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز عطا فرما دیتا۔ 400 سال تک اللہ تعالیٰ نے فرعون کو زندہ رکھا، وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اور اسی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی کی، اور آخر کار کم و بیش 400 یا 500 سال تک وہ زندہ رہا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے دریائے نیل میں ڈبو کر مار دیا۔ وہ اسی لیے زندہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیوا کو بھی تقریباً 50 سال تک زندہ رکھا تھا یہودیوں کا سردار بنا کر، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اب رہ گیا سوال ان کے واپس آنے کا، تو ایک حدیث شریف میں کچھ اس طرح آیا ہے کہ قریب قیامت کے جب دجال ملعون خروج کر کے ساری مخلوق کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مومن لوگوں کے ساتھ بیت القدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی کے ساتھ ہو کر سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک، یعنی کہ اس وقت دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے، کافر ہوں یہودی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں گے، اور جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول نہیں کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم میں مسلمان رہیں گے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب کے سب لوگ داخل ہو جائیں گے۔ اس روز عدالت پوری ہوگی، عدل انصاف صحیح معنی میں ہوگا، کسی پر بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی شیر بکری ایک گھونٹ میں پانی پیئیں گے، ایک ساتھ چریں گے، جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح تقریباً 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت اور تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہے گی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت اس طرح ہوگی کہ ساری کی ساری دنیا میں امن رہے گا،
ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ شیر اور بکری ایک جگہ رہے گی، دنیا میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک بکری کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ سارا کا سارا قبیلہ اس کا دودھ پیے گا مگر پھر بھی دودھ ختم نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی انتقال فرمائیں گے اور ان کو اسی وقت مومن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور مومن لوگ ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ تو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ کہ وہ کیسے دنیا میں آئے اور کیسے اس کے بعد دنیا میں آئیں گے، وہ کس طرح حکومت کریں گے۔ بہرحال یہ واقعہ تو بہت لمبا تھا، ہم نے شارٹ کٹ کر کے آپ کو بتایا۔